بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف نوجوان اپنے سوالات کے ساتھ آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہیں اور ان کے چند سوالات ہیں جو اقبال کے حوالے سے ہیں، اور وہ نوجوان محمد شارق رسول ہیں، اور چند سوالات ہیں ان کے، ان سوالات پہ ہم بات کریں گے۔ جی شارق صاحب، آپ آغاز کریں اپنے گفتگو کا۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا، تو میں آج اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ٹرینڈ ہے، یہاں پہ ایسی باتوں کو ماننے کا ٹرینڈ ہے کہ جن کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہوتے جن کے، لیکن ہم پھر بھی ان کو مانتے ہیں اور ہم فیصلے دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی سچ ہے، جی، حالانکہ وہ ڈیبیٹیبل ہوتی ہیں، پھر بھی ہم ان کا میٹیریل انالیسس نہیں کرتے۔ اچھا، جیسے کہ کئی ساری باتیں ہیں ہسٹری میں، آپ دیکھ لیں 23 مارچ کو دیکھ لیں کہ وہاں مرڈر آف ہسٹری میں مینشن ہے بات کہ اسٹیٹس کی بات ہوئی تھی، اسٹیٹ کی نہیں ہوئی تھی اس طرح کی، لیکن ہم اس پہ ڈیبیٹیبل نہیں اس کو بناتے، اس پہ بات نہیں کرتے۔ دوسرا، اسی کو چیز کو لے کر میرا ہے کہ میں نے علامہ اقبال کی جو کچھ چیزیں پڑھیں، تھوڑی سی پڑھی، زیادہ نہیں، تو اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جس کے بعد میں نے سوچا کہ اچھا، شاعر تو کہلا سکتے ہیں، پر انہوں نے اپنی شاعری میں فلاسفی کو ایڈمائر نہیں کیا، تو ہم ان کو فلاسفر کیوں مانتے ہیں؟ اب اگر میں یعنی اس کی مثال اگر آپ کو دیں تو جی، اس کے ساتھ میرے سامنے ایک لیٹر ہے جو انہوں نے 8 دسمبر 1919 میں لکھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنی گزشتہ زندگی گزاری اس میں جو نظر ڈالتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر یورپ کا فلسفہ پڑھنے میں گنوائی۔ اگر میں یہ وقت دینی علوم پڑھنے میں صرف کرتا تو آج خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاسفی کو ایڈمائر نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک ہے فلسفے کو ایڈمائر کرنا، ایک چیز یہ ہے کہ فلسفی ہونا یا نہ ہونا۔ اب جب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں تو وہ خود اس بات کو اس میں مان رہے ہیں کہ میں نے ایک زندگی یورپ میں گزاری اور میں نے ان کا فلسفہ پڑھا اور فلسفہ میں نے سمجھا، کاش میں یہ وقت دین کے لیے لگا دیتا۔ دیکھیے، یہ ان کے اپنے ذاتی جذبات اور احساسات ہیں کہ انہوں نے فلسفے میں وقت گزارا لیکن دین کو سمجھنے میں ان کے پاس وقت نہ نکل سکا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں جب وہ خطبات اپنے تیار کر رہے تھے، خطبہ تو جو 7 خطبے ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جسے ہم کہتے ہیں، اب وہ سید سلیمان ندوی سے انہوں نے رابطہ کیا اور دیگر علماء سے انہوں نے مختلف مسائل پر رابطہ کیا، یعنی کہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ بھئی میرے اندر، مجھ میں یہ ایک کمی رہ گئی ہے، تو شاید وہ اپنی اس کمی کو اس خط میں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اس کے اوپر میرا کنسنسس ہے، میں ایگری نہیں کروں گا، جی، کیونکہ وہ اپنی شاعری میں بھی فلاسفی کو ایڈمائر نہیں کرتے بلکہ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ جیسے ایک شعر ہے کہ اس قوم میں ہے شوخی ہے اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد، گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ آزادی افکار جو ہے وہ فلاسفی کا بیسک رول ہے۔ تھیلس نے فلاسفی شروع کی، پھر اس کے بعد پلیٹو سوکریٹس 6 BC میں جب ساری فلاسفی کی ایتھنز میں شروعات ہوئی، تو ان کا بیسک رول یہی تھا کہ انہوں نے ذہن کے سارے پردوں کو کھولا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی سبجیکٹیو ریالٹی کو نہیں مانا۔ اچھا، اس میں جو اقبال بات بیان کر رہے ہیں نا جی، ایک تو یہ ہے کہ اقبال اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے، یعنی مذہب نے، دین نے انسان کی آزادی کو جو ڈیفائن کیا ہے وہ کیا ہے۔ پہلے تو اس بات کو بیان کیا اس میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ آدم کو خلیفہ بنایا ہم نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ بنا کر انسان کو بھیجا، اور پھر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، یہ اب ان آیات میں جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امانت ہم نے آسمانوں اور زمین پر پیش کی۔ اچھا، اب آسمانوں اور زمین پر جو امانت پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دی، انسان نے اٹھایا اس امانت کو۔ اب وہ امانت کیا ہے؟ وہ یہی ہے، انسان کا ارادہ، انسان کا اختیار ہے، انسان کی آزادی ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ اب اقبال اصل یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک آزادی وہ ہے کہ جو آج جس کا ذکر مغرب کرتا ہے، جو بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا مدر پیدر آزادی جسے ہم کہتے ہیں، تو اقبال اصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو خدا کی دی ہوئی آزادی ہے اس کو آپ انجوائے کریں، وہ در حقیقت آپ کی ترقی کی ضامن بھی ہے اور آپ کی فکر کی ضامن بھی ہے۔ لیکن جب آپ اس آزادی کی بات کرتے ہیں کہ جس میں بالکل کوئی بھی اخلاقیات نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے،
تو وہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے. اصل اس شعر میں یہ کہا گیا ہے. ویسے اگر آپ نے بات کی جیسے جی کہ اخلاق نہیں ہے، تو ویسے جو فلسفی ہے اخلاقیات یعنی اخلاقیات ایگزسٹینشیلزم جو ہے، جس میں فریڈرک نیچے ایک بہت اچھا نام ہے، جین پال سارٹرے ہے، ان کی فلسفی میں انہوں نے کہا کہ اخلاقیات جو ہے وہ اب ریلیجن ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، بائبل ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، وہ اب لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے ہم اس کیپیبل ہیں اس کے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی آزادی سے بھی کانٹرڈکٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم ہیں اس قابل کہ ہم آزادی کریں. تو ہمیں کوئی پولیٹیشین جو ریلیجن کا ایز اے پولیٹکس استعمال کرتا ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں اس کو یعنی کہ اس کا کوئی کلیش نہیں بنتا. پھر بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا فلسفی کو. فلسفی یعنی کہ آپ نے کہا مدھیہ پردیش آزاد، مغرب کو کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں، میں نے بھی سوچا ہے اس طرح. میرا خیال ہے کہ ہم آزادی کو سبجیکٹیو کر دیا ہم نے کہ مغربی ہے، حالانکہ وہ ایک انسان کا انسٹنکٹ ہے. ہر کسی کو آزادی چاہیے. آپ آزادی کے خلاف بات کریں گے اس کے لیے بھی آپ کو آزادی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو تو مغرب کے ساتھ ہم نے مغرب کے ساتھ کیوں جوڑ دیا آزادی کو؟ یعنی کہ آزادی تو سب کو چاہیے، وہ وہی آزادی ہے. اب آزادی ان کو مل گئی، ہم نے نہیں لی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آزادی سے مغرب کی ہے. پر ہم لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک زمانہ، ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جس میں کسی قوم کی تہذیب، اس کی فکر، اس کے افکار غالب ہوتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے ایک ترقی، ایک عروج حاصل کیا ہوتا ہے. تو واضح بات ہے کہ ان کی فکر پر تنقید اور نقد تو ہوتا ہے نا، کرٹیسائز تو کیا جاتا ہے. اقبال جو کہنا چاہتا ہے، اب یہ پوری ایک تاریخ ہے مغرب کی، اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں کہ پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، وہ کوئی ہمارے ہاں مشرق میں تو نہیں ہوگی نا، وہ مغرب نے ہی کی ہیں. اب وہ اس کی ریزن اور اس کے یہ جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات اور اسباب ہیں. اقبال در حقیقت اس چیز کو سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہے کہ بھائی ایک طرف وہ آزادی جو خدا آپ کو دیتا ہے، اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. جیسے اب امریکہ کہتے ہیں جب آزاد ہوا تو ایک شخص نے یوں ہاتھ مار کر کہا کہ آج ہم آزاد ہو گئے. جو ساتھ والا کھڑا تھا اس کی ناک پہ جا کے اس کا ہاتھ لگا، تو اس نے کہا کہ بھائی ہم آزاد تو ہوئے ہیں، لیکن تمہاری آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. تو پھر بھی کچھ ہمیں آزادی کو کچھ ڈیفائن تو کرنا ہوگا نا، کہ اس کو ہم اس طرح تو نہیں بیان کر سکتے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی فرق اور تفریق نہ رہے اور ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہے نا، میرا بھی یہی مقصد ہے کہنے کا. جیسے سوشل رسپانسبلٹی تھیوری ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں، آزادی افکار ابلیس کی ابلیس کی ایجاد، ٹھیک ہے. تو میں پہلے تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بہت زیادہ آزادی ہے. جیسے آزادی کا مطلب یہ نہیں دہشت گردی کی بھی آزادی مل جائے کہ دہشت گردی کرے تو یہ خطرناک ہے. اس سینس میں بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے دوسری باتیں کی، جب آزاد خیالی کو ہی غلط کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم نے فیصلہ دے دیا، ہمارے پاس اپنا ہے ایک مشرقی طریقہ جو بھی ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ آزادی کو قدغن لگا رہے ہیں آزادی پہ. وہ میرا مسئلہ اس چیز سے ہے. نہیں دیکھیں، آزادی پہ قدغن وہ اس معنی میں لگا رہے ہیں، یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر انسان کی آزادی دوسروں کی آزادی کو سلب کرتی ہے، جہاں پہ آزادی معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہے، تخریب پیدا کرتی ہے، اقبال اس پر تنقید در حقیقت کر رہے ہیں. یہ بات تو پھر مغرب میں بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں آپ نے کہا جیسے وہاں پہ الگ حالات تھے، ڈیولپمنٹ ہوئی. تو جو سوشل رسپانسبلٹی تھیوری ہے، یہ بالکل امپیریلزم کے اگینسٹ جو آزادی کا ہے، بہت ساری آزادی، پھر اس کو بھی ہمیں کرنا پڑا کہ یہ تو مسئلہ بن رہا ہے آزادی کا. تو وہاں پہ سوشل رسپانسبلٹی تھیوری بنی، سوشل کانٹریکٹ تھیوری بنی کہ سب آپس میں فیصلہ کر لیں کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو مغرب میں تھا. پھر مغرب سے کیوں مسئلہ تھا ان کی آزادی سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور شعر ہے ان کا کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آزاد خیالی کے بالکل خلاف تھے. یعنی کہ آزاد خیالی یہ نہیں کہ کوئی کسی خطرناک بندے کو آزادی مل جائے تو سب کے لیے خطرناک ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل، تو وہ خلاف تھے آزادی کے فلسفی کی نظر میں، سوچنے کی. یہ نہیں کہ آزادی کے کسی پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، وہ خود کیا سوچتے ہیں. نہ سوچو اتنی بات. جیسے کہ ایک شعر ہے، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. ابن سینا، سوری میں کمپلیٹ کر لوں. ابن سینا الفارابی کون تھے؟ انہوں نے میٹا فزکس کا کانسیپٹ دیا. بلکہ جو کیا کہتے ہیں، جو سوکریٹس تھی اس کی کامنٹری انہوں نے لکھی میٹا فزکس کے اوپر. وہ جو الفارابی تھے انہوں نے ایسنس کی بات کی، تھیوری آف ایسنس کی، ٹھیک ہے. وہ تھیوری آف فارمس کی بات کرتے تھے. پلیٹو بالکل گریک انہوں نے کاپی پیسٹ کیا، ٹھیک ہے، تھوڑی اپنی چیزوں کے ساتھ. تو اس میں سوری میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، وہ سمجھ نہیں آئے گی. تو اس میں جو میٹا فزکس کی انہوں نے بات کی، وہ کہاں تک پہنچے. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ریلیجن میں جو انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ ہم اسے کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہے، لیکن اگر ہم میٹا فزکس ریلیجن سے ملتا ہے تھوڑا جلتا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہ ہم یہ بتا دیں کہ وہ خدا کون ہے. تو ریلیجن میں ایک انہوں نے بتا دیا کون ہے. تو اس بات کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے اس کو کرٹیسائز کیا. آپ ہاں دیکھیے، یہ جو ہے نا شعر،
ایک تو انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا. اچھا، اس وقت مشرق میں انقلابات آ رہے تھے، تبدیلیاں آ رہی تھیں، مثال کے طور پر افغانستان اور ایران اور ترکی. تو اقبال نے در حقیقت جو یہ شعر کہا یہ اس معنی میں اقبال نے کہا. یہ جو فارابی اور ابن سینا کی بات کی ہے نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کلام میں ردیف اور قافیہ کو ملانا بھی ہوتا ہے. یہ جو شاعری ہوتی ہے، شاعر جب ہوتا ہے تو شاعر بہت کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جس میں صرف ایک جذبہ اور ایک جذبات کو بیان کیا جاتا ہے. اب اقبال نے اس میں اگر ابن سینا یا فارابی کی بات کی ہے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ جو تبدیلیاں مشرق میں اس وقت رونما ہو رہی ہیں، اور جو ترکی میں، ایران میں، افغانستان میں، بر صغیر میں جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، تو اقبال نے در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس سے مراد کوئی فلسفے کی مذمت کرنا نہیں ہے، اس کی مخالفت نہیں ہے. یہ ایک انداز ہے شاعری کا. جیسے ہم شاعری میں ایک تعلی کا لفظ بولتے ہیں. تعلی یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے آپ کو بڑا کچھ بیان کرتا ہے، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو. شاعر جو ان سے ہے وہ مبالغہ بھی کرتا ہے بات کو بیان کرنے میں. اگر اقبال کی فکر کو اگر سمجھنا ہے نا تو وہ سب سے اچھا ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کو اگر پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے تو اس میں بہت بہتر طریقے سے ہم اقبال کو، اس کی فکر کو اور فلسفہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ شاعر کرتے ہیں وہ ردیف قافیہ ملانا پڑتا ہے، تو اس میں بھی فلسفی نہیں آ جاتی؟ کیونکہ فلسفی میں نیا آئیڈیا دینا ہوتا ہے، کسی آئیڈیا کو لے کے چلنا پڑتا ہے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہے، ہمارے پاس ہے، کافی ہے. فلسفی کے میں پورا نہیں اترتا. نہیں، یہ جو شعر ہے نا، میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ پوری ایک نظم ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا فلسفی سے بھی کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ فلسفہ جو ہم کہلاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ابن سینا، فارابی وہ فلسفی ہیں اپنی جگہ پر، وہ فلسفہ میں ماہر ہوں گے، ان کا فلسفہ میدان ہے. لیکن یہ جو سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں، جغرافیائی تبدیلیاں آتی ہیں، جو تاریخ کروٹ لیتی ہے، اس سے فارابی اور ابن سینا بھی واقفیت نہیں رکھتے. آپ کا مطلب ہے کیونکہ یعنی فارابی اور ابن سینا کو اس میں یعنی چھوٹا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ایک لحاظ سے بڑا یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اصل میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں فلسفی کو کرٹیسائز کیا کہ ہم نے دے دیا فیصلہ ہمیں فلسفی سے سمجھنے کی. انہوں نے آئنسٹائن کو بھی کرٹیسائز کیا کہ اس کو کیا پتہ ہے اس بارے میں. پوری بات میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک چیز کے بارے میں کہ کہاں پہ، خطبات میں یا شاعری میں؟ خود بعد میں کہا ہوگا کیونکہ موشنز کو لے کے. ٹھیک ہے، آئنسٹائن کو یعنی کرٹیسائز کیا ہے. ہاں جی کیا ہے. اچھا، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا نا کہ ہمارے پاس ہے، یہ کیا جان رہا ہے بندہ. شاعری میں بھی دکھتی ایک پیٹرن ہے، پورا ایک ٹریل ہے جسے ہم فالو کر سکتے ہیں ایک چیز میں. تو اس سے یہی سمجھ آتی کہ فلسفی میں وہ نہیں تھا ان کا انٹرسٹ، وہ نہیں مانتے فلسفی کو. کیونکہ فلسفی میں ابھی یہ مطلب ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں فیصلہ نہیں ملا. لیکن وہ تو کئی موقعوں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں اس کی. اچھا، جہاں تک میں سوری بات مکمل کر لیں. ہاں، تو ہاں، یہ میرا یہ کہ ہم فلسفر کیوں کہتے ہیں. اچھا، میں نے جہاں تک میں اقبال کو سمجھا ہوں، تقریباً کوئی میرے خیال 14-15 سال کی عمر سے مجھے اقبال کو پڑھنے کا شغف رہا ہے، تو شوق رہا ہے. گھر میں بھی ہم پڑھتے تھے. تو جہاں تک میں سمجھا ہوں، اقبال جب اس طرح کی چیزوں پر تنقید کرتا ہے نا، تو اس کا جو یہ نقد ہے یا اس کی یہ جو تنقید ہے، یہ در حقیقت اس کے جو نیگیٹو آسپیکٹ ہوتے ہیں، اقبال ان پر بات کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک ورلڈ ویو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں. ورلڈ ویو جو مذہب کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہے، انسان اور کائنات، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. اب جب جدید فلسفہ سامنے آیا اس میں تو خدا نکل گیا، وہ تو رہا ہی نہیں. یعنی انسان اور یہ کائنات خود ہی وجود میں آئے اور بنے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ بنتا ہے، اقبال در حقیقت واضح بات ہے کہ اقبال کا جو مطالعہ ہے وہ دین کا ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ کتاب اللہ کو مانتا ہے، سنت کو مانتا ہے، وہ ان سب چیزوں کا اقرار کرتا ہے. اس کی زندگی اس کے سمجھنے میں اور مطالعے میں گزری ہے. اب وہ جب ان چیزوں پر تنقید کرتا ہے، واضح بات ہے کہ وہ اس فلسفے پر، اس تہذیب پر تنقید کرتا ہے کہ جو بے خدا فلسفہ ہے یا بے خدا تہذیب ہے. اقبال جب بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ فلسفے کو بنیادی طور پر اقبال رد کرتا ہے یا نہیں مانتا. اقبال فلسفے کو اگر رد کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس کا یہ پہلو ہے کہ جس کی بنیاد پر اقبال فلسفے پر تنقید کرتا ہے. دیکھیں، اب تنقید آپ بھی کرتے ہیں، تنقید میں بھی کرتا ہوں. اب یہ جو نقد کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، کریٹیک جس کو ہم کہتے ہیں یا کریٹیسزم کہتے ہیں، اب یہ جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک زندہ باشعور اور تعلیم یافتہ اور صاحب علم انسان کی علامت ہے. اگر اقبال نے بھی تنقید کی ہے تو اقبال
نے انہی بنیادوں پر ہی تنقید کی. اور اقبال دیکھیں, آخری بات, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, کہ اقبال نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور اس نے دین سیکھا, اس نے کبھی بھی کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا. ہم اقبال پر تنقید کر سکتے ہیں, اقبال کے فکر پر کر سکتے ہیں, وہ ایک انسان تھا, اس کی فکر میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور علمی سفر تو اسی طرح انسان. لیکن پھر وہی بات ایک آ جاتی ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بنائے استدلال, کہ آپ کے استدلال کی بنیاد کیا ہے, بس وہ واضح ہونا چاہیے. مثلا آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ جیسے ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا استدلال, یہ آپ کی دلیل ہے, یہ سب سے بڑی اہم بات ہے. بس وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بھی کہا کہ فلاسفی, جو نئی فلاسفی نے خدا کو انکار کر دیا. تو میرے خیال میں فلاسفی جو تھی, جو شروع ہوئی تھی, انہوں نے خدا سے ہی شروع ہوئی تھی کہ کسی نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, جیسے تھیوری آف ایسنس ہے, تو بعد میں جیسے تھیوری آف فارمز ہے پلیٹو کی, اس میں یہی ہے کہ سانچا ہے, میٹر اس میں ملا, پھر آگے ہم کمپلیکس فارم ہے میٹر کی, لیکن وہ جو سانچا ہے, جو ملانے والے وہ سانچا سے, وہ گاڈ ہے. ٹھیک ہے, اس موضوع پہ ہم کسی وقت پھر علیحدہ ایک پروگرام رکھیں گے. میں پریامبل بنا رہا ہوں اپنے کوشچن کے لیے, پریامبل بنا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا نہیں, کیونکہ انہوں نے کرٹیسائز کیا اس کو, جو یہ دونوں فارابی اور ابن سینا, یہ تو میٹا فزکس کی بات کر رہے تھے نا اس میں. لیکن اس میں یہ تھا کہ اس میں کہ نہیں, آپ کو کوئی یاوے کا یا پھر اللہ کا کوئی اس میں نہیں تھا, انکلوژن نہیں تھی. اس میں یہ تھا کہ گاڈ ہوگا بنانے والے, ہمیں یہ نہیں پتا کون ہے. لیکن اس میں ان کا یہ نظر آتا ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کون ہے, ہم کیوں اس میں جائیں, ڈھونڈ رہے ہو. کیونکہ فلاسفی میں ہی ڈھونڈتے ہیں وہ. انہوں نے کرٹیسزم اگر فلاسفی میں ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ابھی جانیں اور جانیں ہیں. وہ ان کا کرٹیسزم اس لیے نہیں تھا کہ وہ جانیں اور کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, اس سے آگے جا سکتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ یہ ہے ہی نہیں, سارا غلط ہے. اچھا دیکھیے, اقبال جب 30-35 سال کے تھے نا, تو انہوں نے حافظ شیرازی پر بھی تنقید کی ہے, انہوں نے شیخ سعدی پر بھی کی ہے, انہوں نے بڑے بڑے فلاسفرز جو ان سے تھے ان پر بھی تنقید کی ہے. یعنی ان کی تحریروں میں یہ سب کچھ ہمیں, شاعری میں بھی ہمیں ملتا ہے. اب یعنی وقت نہیں ہے, چونکہ ہمارا پروگرام ایک خاص وقت تک ہوتا ہے, تو ورنہ میں وہ ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھتا. ابھی میرے ذہن میں یہ ساری مثالیں آئی ہیں کہ پھر اقبال جیسے 29-30 سال 35 سال کی عمر سے جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے, تو پھر جیسے انسان کا ایک رجحان ہو جاتا ہے تصوف کی طرف اور خدا کی طرف اور ان چیزوں کی طرف, اقبال پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف ڈھلتے چلے گئے. یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. اب جیسے جاوید اقبال ہے نا, اب انہوں نے, میں نے تقریباً 84 یا 85 میں ان کی 3 کتابیں تھیں, 3 جلدیں, والیومز تھے. اقبال کا ایک ابتدائی دور, پھر تشکیلی دور, پھر اختتامی دور, فائنل تکمیلی دور. یہ 3 جلدیں تھیں, یہ میں نے پڑھی. وہ اپنے والد کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ کیسے اقبال سفر کرتے چلے گئے, کہاں سے شروع ہوئے, کس طرح ان کے نظریات میں تبدیلی آتی چلی گئی, کس دور میں اقبال بہت شدید مخالف تھے تصوف کے, صوفیاء کے. پھر ایک دور آیا, پھر فلسفیوں پر بھی انہوں نے تنقید کی, اور ایون کہ مولانا روم کے ساتھ بھی ان کا یعنی اختلاف. اور پھر ایک خواب بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی جیسے خودی کا نظریہ انہوں نے پیش کیا. تو وہ اقبال کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. آپ کسی ایک مرحلے کو بیان کریں گے, ممکن ہے کہ اقبال اس چیز سے رجوع کر چکے ہوں اور ایک اور نظریے پر اقبال کھڑے ہوں. اور یہ جو رجوع کرنا ہے, یہ بھی اہل علم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. یعنی ائمہ فقہا کو ہم دیکھتے ہیں, وہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, کچھ سالوں کے بعد کہتے ہیں جی میری اب تحقیق اس کے مخالفت میں ہے, یعنی اب جو میں نے تحقیق کی ہے اب میں اس طرح سمجھتا ہوں اس مسئلے کو. تو اقبال کے ہاں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. تو اگر آئندہ کسی ایک خاص ٹاپک پر اقبال کے حوالے سے ہو یا کسی حوالے سے بھی ہو, اگر ہم اس پر بات کریں گے تو یہ ہے کہ مزید چیزیں ہم کھول کر بیان کر سکتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ اقبال نے کرٹیک کی فلاسفرس کی کافی کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جس بات سے مسئلہ تھا ان کے پاس کوئی سولوشن تھا, کوئی ماڈل تھا کہ یہ صحیح نہیں, یہ چیز ہے ان کے نظریے میں. تو اس کے بارے میں کوئی کتاب, کچھ ایسی بات انہوں نے کی ہو, ٹھیک ہے, جو ریلیجن سے بھی ہٹ کے ہو اور جو فلاسفی سے بھی ہٹ کے ہو. کیونکہ فلاسفی کرٹیک کی نا انہوں نے, اس لیے فلاسفی کی کرٹیک کا مطلب یہی ہے کہ آپ کچھ نیا آئیڈیا دے رہے ہیں, آپ نے فیصلہ نہیں دیا بلکہ آپ آگے جا رہے ہیں. تو وہ جو آگے گئے تو انہوں نے بتایا وہ کیا تھا, صرف ریفرنس بتا دیں تاکہ اس کے بارے میں, ریفرنس کے بارے میں ہی آگے ہم بات کر لیں گے اگر پاسبل ہوا. وہ کیا تھا, کیونکہ کوئی ریفرنس ہونا چاہیے پھر. تو دیکھیں اب اسی سے ہی بات ہم آگے آپ کے اسی سوال سے ہم شروع کریں گے, کیونکہ اگر اس کے جواب میں اگر گیا تو آپ کو معلوم ہے ہمیں اشارہ بھی مل رہا ہے کہ آپ پروگرام کا ٹائم آپ ختم کریں. تو میں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے
تو ناظرین کرام، آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی اور انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔